बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ नहली की दरख्वास्त पर आज लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई और नून लीग को वो जो चाह रहे थे उनके पास बात कोई नहीं थी, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो क्लास उनकी लगाई है और जिस तरीके से उनको रुसवाई का सामना उठाना पड़ा, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम जो FIA की अदालत है बैंकिंग जराइम कोर्ट, उसमें समाअत हुई है चीनी ब्रोकर्स के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जमानतों पर, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम फैसल वावडा की नहली की दरख्वास्त पर बात करेंगे इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन में ही गैर मुल्की फ़ॉरेन फंडिंग केस पर आज समाअत हुई है। गैर मुल्की फ़ॉरेन फंडिंग केस में आज जिस दरख्वास्त पर समाअत हुई थी इलेक्शन कमीशन में, यह स्क्रूटनी कमेटी का फ़ैसला चैलेंज किया गया था अकबर असबाबर की तरफ से, और उसमें यह कहा गया था कि स्क्रूटनी कमेटी को मैंने दरख्वास्त दी थी कि मुझे वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएँ, वो मुझे डिटेल्स प्रोवाइड की जाएँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपको दी हैं, उन सारे अकाउंट्स की जिसकी मेरी दरख्वास्त खारिज कर दी थी स्क्रूटनी कमेटी ने। उस ऑर्डर को चैलेंज किया इलेक्शन कमीशन के सामने। उसमें स्क्रूटनी कमेटी के सरबराह भी जो हेड हैं लॉ डिपार्टमेंट के, लॉ सेक्शन के, इलेक्शन कमीशन के वो हेड हैं स्क्रूटनी कमेटी के, वो भी अदालत में मौजूद थे। शाह खावर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं वो भी अदालत में मौजूद थे, और अकबर असबाबर अपने वकील के साथ अदालत में मौजूद थे। दोनों जो साइड्स हैं, दोनों साइड्स के वकला ने अपनी मुदल्लल जो बहस है वो की है, और उसके बाद अदालत ने इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में ये 4 रुकनी बेंच था जिन्होंने जो इनके फ़ॉरेन फंडिंग केस में जो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से एक दरख्वास्त थी उस पर फ़ैसला महफूज कर लिया। अब देखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या फ़ैसला देते हैं, और फिर ये मामला क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाता है या ये मामला यहीं वाइंड अप हो जाएगा। उसकी जो डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। फैसल वावडा आज पेश हुए, उनके ख़िलाफ़ नहली की जो दरख्वास्त है उस पर आज समाअत हुई है, और उस समाअत में जवाब जमा करवा दिया गया है फैसल वावडा की तरफ से। अब फैसल वावडा के जवाब के लिए जो दरख्वास्त गुजारों को मौका दिया गया है कि वो फैसल वावडा के जवाब में अगर जवाब जमा करवाना चाहते हैं तो वो अदालत में अपना जवाब जमा करवाएं, और इलेक्शन कमीशन ने 20 मई तक जो फैसल वावडा के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें हैं उसकी समाअत मुलतवी की है। और साथ ही अदालत ने यह कहा है कि इस केस में जो फैसल वावडा है उसकी हाज़िरी से उनको इस्तिस्ना दे दी है कि आप चाहें तो अगली तारीख पर ना आए और आपके वकला ही इस केस को आगे लेकर चलते रहेंगे। साथ जो चीनी ब्रोकर्स हैं 14 चीनी ब्रोकर्स उनकी दरख्वास्त जमानतों पर आज समाअत थी। जो बैंकिंग जराइम कोर्ट है उसमें ये समाअत हुई है, और ये जज हैं मोहम्मद अमीर साहब जिनकी अदालत में ये समाअत होनी थी, लेकिन आज जज मोहम्मद अमीर साहब अदालत में मौजूद नहीं थे, और जो ड्यूटी जज हैं ड्यूटी जज के पास इनको पेश किया गया, और 14 लोगों की ज़मानत में 14 अप्रैल तक अदालत ने तौसी की है, और FIA को दोबारा पाबंद कर दिया है कि वो 14 अप्रैल को अपना रिकॉर्ड लेकर आएँ और रिकॉर्ड अदालत में जमा करवाएं। तो अब देखते हैं कि ये जो चीनी ब्रोकर्स हैं इनके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं इनके ऊपर मज़ीद आगे क्या कार्रवाई होगी। अब हम आ जाते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़। वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है वो फ़ाइल की गई है, और दरख्वास्त फ़ाइल करने वाले जो दरख्वास्त गुज़ार हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वकला विंग है उसके मेंबर हैं, जिन्होंने ये दरख्वास्त फ़ाइल की है। सरदार फ़रहत मंजूर चांडियो एडवोकेट साहब, उन्होंने ये दरख्वास्त फ़ाइल की है, और इसमें पहले मैं आपको दरख्वास्त गुज़ार की तरफ से जो आर्गूमेंट्स किए गए हैं अदालत में और जो प्ली ली गई है वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ वो जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और उसके बाद जो अदालत का ऑर्डर है उसके ऊपर हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान पर TV प्रोग्राम में मुबैना तौर पर अदलिया को जो तनकीद का निशाना बनाने का इसमें इल्ज़ाम लगाया गया है इस दरख्वास्त के अंदर, और ये तौहीन अदालत की आइनी दरख्वास्त दायर की गई है। और इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म के जो पर्सनल सेक्रेटरी है उनको भी इसमें बुलाया जाए, और साथ जो सेक्रेटरी तलात हैं, चेयरमैन पेमरा हैं चेयरमैन PTV, उनको भी इसमें फ़रीक बनाया गया था, और उनकी भी तलबी की अदालत से इस्तदा की गई। दरख्वास्त गुज़ार ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया अदालत में कि 4 अप्रैल 2021 को PTV के से लाइव प्रोग्राम नशर किया गया जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान सवालों के जवाब दे रहे थे। वज़ीर आज़म ने मज़कूरा प्रोग्राम में अदलिया मुखालिफ बयान दिया, और पैगाम के ज़रिए अदलिया के जजों पर नवाज़ शरीफ से तल्लुकात का इल्ज़ाम लगाया। इसमें यह कहा गया कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान का ये रिमार्क्स थे जब उनसे कहा गया कि करप्शन के ख़िलाफ़ आपने क्या किया है या आपने इन करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ क्या किया है, तो उसका जवाब देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा
کہ ہم نے اس کی مثال دی کہ نواز شریف کی ہم نے انڈیمنٹی بانڈ مانگا تھا 7 ارب روپے کا، اور ہم نے کنڈیشنل کہا تھا کہ اگر 7 ارب کا انڈیمنٹی بانڈ جمع کروا دے تو وہ بیمار ہیں، وہ جانا چاہتے ہیں تو وہ چلے جائیں، لیکن عدالتوں نے ان کو اٹھا کر باہر بھجوا دیا 50 روپے کے اسٹامپ پر۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ حکومت کے اوپر تو آج تک بھی تنقید ہوتی آ رہی ہے، لیکن اگر عدالتوں کی طرف سے کوئی ایسا آرڈر ہوگا جس کے بعد نقصان ہوگا، اور جس آرڈر کی غلطی کے بارے میں اسی لیول کی اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کہہ چکی ہے کہ انہوں نے دھوکہ دی اور دھوکہ دے کے آگے چلے گئے، اور اس کے باوجود آج تک ان کی درخواست پینڈنگ ہے اور ان کو جو انٹرم ریلیف دیا گیا تو وہ ختم نہیں کیا گیا، تو پھر سوالات اٹھتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، انہوں نے کوئی جج کی ذات سے یہ نہیں کہا کہ ججز کا الزام ہے، یہ تو غلط اس درخواست میں کہا گیا ہے، انہوں نے جج کے فیصلے کے حوالے سے کہا ہے کہ اس فیصلے میں ان کو باہر بھجوا دیا گیا۔ تو اب اتنی تنقید تو کی جا سکتی ہے، ہماری آنریبل کورٹس میں سارا دن حکومتوں کے حوالے سے، وزیر اعظم کے حوالے سے، مختلف جو اتھارٹیز ہیں ان کے حوالے سے بات ہوتی رہتی ہے۔ بات ہونے میں میرے خیال میں آرٹیکل 204 میں جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کنسیپٹ ہے، یا جو کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس ہے، اس کے تحت اس میں جو معاملہ ہے وہ نہیں آنا چاہیے، لیکن خیر یہ درخواست میں یہ بھی عدالت میں کہا گیا۔ ساتھ عدالت میں کہا گیا کہ عمران خان نے نیب کی ناقص تفتیش کا ذمہ دار ججز کو ٹھہرانے کی کوشش کی ہے، یہ بھی اس میں کہا گیا ہے۔ اب حالانکہ نواز شریف کے معاملے میں تو نیب کی تفتیش کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، وہ ایک الگ معاملہ تھا، لیکن جنرل انہوں نے بات کی کہ جب وزیر اعظم عمران خان سے یہ پوچھا گیا کرپشن کے حوالے سے، اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جنگ لڑنی ہوتی ہے کرپشن کے خلاف عدالتوں نے، اور اگر عدالتیں جنگ نہ لڑیں تو کبھی بھی کرپشن کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، اور یہ حقیقت ہے۔ اب مجھے ایک بات جو ہم اکثر تفتیش کے بارے میں آپ کو ایک لیگل پوائنٹ بتا دوں کہ ہمارے ہاں لا یہ ہے کہ آپ جو تفتیشی افسر ہے، چاہے وہ ایف آئی اے کا ہے، چاہے وہ نیب کا ہے، چاہے وہ پولیس کا ہے، آپ عدالتیں اس کی جو ہے وہ پابند نہیں ہیں، عدالتوں نے خود کیس کو دیکھنا ہوتا ہے، عدالتوں نے خود ڈاکومنٹس کو دیکھنے ہوتے ہیں، عدالتیں تو ویسے ہی تفتیش کو دیکھنے کی پابند نہیں ہیں، یہ تو ہمارا ایڈمیٹڈ لا ہے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ درخواست گزار نے کہا کہ نیب کی جو ناقص تفتیش ہے اس کا ذمہ دار عدلیہ کو ٹھہرایا گیا اور اس کی وجہ سے گستاخی ہو گئی۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے اپنے الفاظ سے آئین کے آرٹیکل 204 کی خلاف ورزی کی ہے جو توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ عمران خان آرٹیکل 68 اور آرٹیکل 114 کی خلاف ورزی کے بھی مرتکب ہوئے ہیں، اور اور ساتھ یہ بھی کہا کہ حتیٰ کہ پارلیمنٹ میں بھی عدلیہ کے خلاف اس طرح کے توہین آمیز بیانات کی ممانعت کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں عدلیہ کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، اس طرح کے طرز عمل کو ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور اس سلسلے میں فوری کارروائی کی ضرورت ہے تاکہ معزز ججز کے وقار کو بحال کیا جا سکے۔ یہ عدالت میں ان کے آرگومنٹس تھے۔ ساتھ انہوں نے عدالت میں مزید ماضی کے کچھ حوالے بھی دیے، اور عدالت میں یہ کہا کہ ماضی میں توہین عدالت پر متعدد بار اسٹیک ہولڈرز کو سزا ہوئی۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سر فہرست ہیں جنہیں اس وقت سزا ہوئی جب وہ وزیر اعظم کے منصب پر فائز تھے۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی کہ وزیر اعظم کو مستقل طور پر عدلیہ اور معزز ججز کے خلاف اس طرح کے توہین امیز بیانات سے روکا جائے، اور ملک اور عوام کے وسیع تر مفاد کی خاطر اس طرح کا جو توہین امیز مواد نشر کرنے کی وجہ سے ان کو ذاتی حیثیت میں چیئرمین پیمرا کو اور وزیر اعظم کو اور چیئرمین پی ٹی وی کو ان سب کو طلب کیا جائے۔ یہ آرگومنٹس تھے۔ عدالت نے ایک ہی بات پوچھی، اور عدالت کا ایک ہی جواب تھا، ایک ہی سوال تھا کہ آپ نے یہ کہانی تو سنا دی ہے، اب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ درخواست قابل سماعت کیسے ہے، آپ کیسے لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست لے کر آ گئے ہیں، آپ کے پاس آپ اس کا جو ہے وہ پہلے آپ اپنی قابل سماعت ہونے پر دلائل دیں، اس کے بعد میرٹس کے اوپر آئیں۔ آپ نے تو پوری کہانی ہمیں سنا دی ہے میرٹس کے اوپر، پہلے یہ تو بتائیں نا کہ یہ مینٹنیبل ہے یا نہیں ہے۔ جب یہ بات پوچھی تو اس پر پھر وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگ گئے، اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، تو عدالت نے کہا جو جس کا دل کرتا ہے وہ درخواستیں اٹھا کر آ جاتے ہیں، منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں، اور درخواستوں میں نہ ان کے پاس کوئی مواد ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی مٹیریل ہوتا ہے، نہ ان کی مینٹیبلٹی پہ وہ تیاری کر کے آتے ہیں اور عدالتوں کا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ تو عدالت نے کہا جی آپ کریں، تو انہوں نے کہا جناب اس پہ مجھے موقع چاہیے اور مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، میں اس کے اوپر تیاری کر لوں۔ عدالت نے کہا خدا کا خوف
کریں. عدالت میں آپ نے درخواست فائل کر دی ہے, 4 اپریل کی بات ہے, آپ نے 5 اپریل کو درخواست فائل کر دی, تو درخواست فائل کرنے سے پہلے آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن میں جا رہے ہیں. تو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کیسے جو ڈائریکٹ کیسے جو ہے وہ مینٹنیبل ہے؟ کیا آپ نے اس کا جواب ہی نہیں ڈھونڈا؟ آپ نے کوشش ہی نہیں کی کہ آپ پہلے اس کا جواب ڈھونڈ لیتے اور اس کے بعد عدالت میں آتے؟ ڈائریکٹ آ کے آپ نے درخواست فائل کر دی اور بیسک جو چیز ہے اس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے, جس پر جو وکلا تھے, کیونکہ ایک وکیل نہیں تھے, 5 سے 6 جو وکلا صاحبان تھے, انہوں نے عدالت سے کہا جناب ہمیں ٹائم دیا جائے اور ہم اس معاملے پر عدالت کو اسسٹ کریں گے. عدالت نے کہا نہیں آج ہی آپ بات کریں گے. جب بہت زیادہ اصرار کیا تو عدالت نے ان کو درخواست کے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے اور جو کہ کیا یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے اس پر دلائل, ابھی میرٹ کے اوپر بات نہیں ہوگی, ابھی میرٹ کی طرف گئے ہی نہیں. عدالت نے کہا کہ پہلے تو آپ یہ بتائیں نا کہ آپ کی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے. اس پر عدالت نے درخواست گزار سے 9 اپریل کو جو آرگومنٹس ہیں, جو بحث ہے, وہ طلب کر لیا اور عدالت نے کہا کہ 9 اپریل کو پہلے عدالت کو سیٹسفائی کریں کہ آپ کی درخواست قابل سماعت ہے. جب وہ قابل سماعت ہونے کا فیصلہ آپ عدالت کرے گی اس کے بعد پھر آپ میرٹ کی بات کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کس کو بلانا ہے یا کس کو نہیں بلانا. اب اس کیس کی سماعت 9 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے اور 9 اپریل کو پہلے قابل سماعت ہونے پر بحث ہوگی اور اس کے بعد پھر عدالت مزید اس کو دیکھے گی. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ مینٹنیبل ہے اور یہ پریلیمنری, یہ جو ہے وہ اس کو ایلیمنری ڈسمس کر دیا جائے گا. اب دیکھتے ہیں 9 اپریل کو کیا ہوتا ہے. جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.